اور جس طرح سے خالصتان کی تحریک شروع ہوئی تھی، اب تک میرا خیال ہے کہ کشمیر کے لوگ بھی آزادی کا سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ تو اندرا گاندھی نے جنرل صاحب کو، ضیاء الحق شہید صاحب کو فون کیا انہوں نے، تو جنرل صاحب نے بڑا اونچا کہکا لگایا، مجھے یاد ہے ٹیلی فون پہ، اس سے رہا نہیں گیا، وہ ایک دم سکتے میں آ گیا سلیم کریم، اور جب بتایا گیا کہ یہ ہمارے مذہبی امور کے وزیر ہیں اور یہ جنرل ضیاء الحق شہید کے جو ہیں بیٹے ہیں، تو وہ اتنا جذباتی ہو گیا کہ اٹھ کر مجھے اس نے اٹھا کے میرا منہ چوما۔ میرا جو ایک ہی سپر پاور پہ میرا ایمان ہے، اور وہ سپر پاور ہے اللہ کی ذات ہے۔ تو اعجاز الحق صاحب، یہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے تب سے جو افغانستان کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور طالبان کی باتیں بھی تقریباً تسلیم بھی کر لی گئی تھیں، تو وہ بالکل اسکرین سے غائب ہو گیا۔ ابھی کیا سچویشن ہے افغانستان کی؟ دیکھیں، افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے مفادات جو ہیں نا وہ مشترک ہیں، کیونکہ آپ اپنے پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، دوستوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور شروع سے ہی ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، پاکستان پہ انحصار کرتی ہے، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جی، تو کبھی بھی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ وہ کمیونسٹ انفلوئنس کے انڈر تھے، حالانکہ مسلمان ملک تھا، اور ان کے ہاں انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ ان کی قربت جو تھی وہ پہلے سوویت یونین کے ساتھ اور اس کے بعد ہندوستان کے ساتھ شروع سے، جی، اگر آپ دیکھ لیں، مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں نا جی کہ ہم اپنا وہ کیا کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے یہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا مذاق ہم اپنے ساتھ نہیں کر سکتے، کہ ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ تو ٹھیک ہے، ہمارا اسٹریٹجک ایک اچھا خوشگوار دوستانہ افغانستان ہی پاکستان کے مفاد میں، اور پاکستان نے یہ پوری کوشش کی، پاکستان نے طالبان کے اور امریکہ کے مذاکرات کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، ان کو متعدد مرتبہ پاکستان بلایا، جی، اسلام آباد کے اندر ان کی میٹنگز ہوئیں، پچھلی دفعہ حکمت یار صاحب آئے ہوئے تھے، مری کے اندر ان کی میٹنگز ہوئیں، اور آہستہ آہستہ پاکستان نے ان کو اور امریکہ کو قریب لے کر آئے۔ لیکن جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سربراہ غنی صاحب، اس سے پہلے کرزئی تھا، ان کے نمک کھایا پاکستان کا انہوں نے 20 سال تک، جی، اور چھید پاکستان کی پلیٹ میں کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں وہاں پر۔ جی، ہندوستان کیونکہ بالکل ہی ہمیشہ، جب سوویت یونین کا مجھے معلوم ہے کہ انخلا کا وقت آ گیا، جی، تو کسی نے اندرا گاندھی کو کیونکہ میں وٹنس ہوں اس بات کا، اس لیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نے اندرا گاندھی کو کہا کہ یہ وقت ہے کہ آپ اس میں چھلانگ مار دیں بیچ میں، کہ ہم نے کیا تو کچھ نہیں ہے۔ تو اندرا گاندھی نے جنرل صاحب کو، ضیاء الحق شہید صاحب کو فون کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی کہ بڑا اچھا ہوا ہے، خوشی ہوئی ہے کہ ایک سپر پاور جو ہے وہ وہاں سے نکل رہی ہے، اور ہمارا علاقہ جو ہے اس میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، تو آپ بتائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں اچھا، اس مسئلے میں، ہندوستان اور ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو جنرل صاحب نے بڑا اونچا کہکا لگایا، مجھے یاد ہے ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی تھی، جی، تو انہوں نے کہا میڈم جو آپ نے ابھی تک کردار ادا کیا آپ وہی کردار ادا کرتی رہیں، تو اس میں اگر مداخلت نہیں کریں گی اس وقت تو یہ معاملات جو ہیں وہ ایک اچھائی کی طرف جائیں گے، اور ہم بیٹھے ہیں یہاں انشاءاللہ، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونے دیں گے جس سے کہ کوئی خرابی پیدا ہو۔ بڑا انفارچونیٹ تھا، وہ ایک جیتی ہوئی جنگ کو ہم نے شکست میں تبدیل کیا، جی، ہم نے اس پہ اتنے بڑے جہاد پہ، ایک اتنی سپر پاور کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر، مسجدوں کی 80 سال جن مسجدوں پہ تالے لگے تھے، بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے جی، کہ ان مسجدوں کے تالے اتر گئے، وہاں سے اذانوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ وہ ملک آج بھی پاکستان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، جی، میں نہیں کہتا کسی شخص کی شخصیت کا نام لے، یہ ان کے دل کو پتہ ہے کہ کیا، اور یہ میں نے ایک دفعہ قصہ بھی سنایا تھا، آپ کو بھی شاید سنایا ہوگا، کہ جب ازبکستان کے دورے پر ہم گئے جی، اور اسلام کریموف وہاں کے صدر تھے، تو جب ہمارے پارلیز شروع ہوئے، میٹنگ شروع ہوئی، تو شوکت عزیز صاحب سربراہ تھے، بابر غوری صاحب تھے، اور خورشید قصوری صاحب تھے، اور دیگر اس قسم کے لوگ تھے اس میں۔ جی،
تو جب انٹروڈکشن ہوا تو جب اسے بتایا گیا تو اس سے رہا نہیں گیا، وہ ایک دم سکتے میں آ گیا سلیم کریم، اور جب بتایا گیا کہ یہ ہمارے مذہبی امور کے وزیر ہیں اور یہ جنرل ضیاء الحق شہید کے جو ہیں بیٹے ہیں، تو وہ اتنا جذباتی ہو گیا کہ اٹھ کر مجھے اس نے اٹھا کے میرا منہ چوما اور اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ آپ کا جھنڈا اور یہ ہمارا جھنڈا یوں لگا ہوا ہے جیسے یہ لگا ہوا تھا، یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے. یعنی یہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جذباتی ہو گیا تھا. لیکن ہمارے اپنے لوگ جھوٹے طالبان کو مجاہدین کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، یہ جو پاکستان کے اندر دہشت گرد تھے، اور اس فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ کسی کو کوئی کریڈٹ نہ مل جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ایسا مارکا ہے کہ اس کو تاریخ کے اندر ایک نمایاں کردار ہونا چاہیے، جس طرح نیپولین کا یا ان جنگوں کا تھا، کہ پاکستان جیسے ملک نے اس صدی میں آ کے ایک اتنی بڑی سپر پاور کو نہ صرف شکست دی بلکہ اس کے ٹکڑے 8 اسلامی ملک اس کے اندر سے نکل آئے، اور آج وہ اسلامی ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی اور زندگی مل جاتی جنرل ضیاء الحق شہید کو، تو نہ صرف یہ کہ اسلامک بلاک پکا اکنامک بلاک بن جاتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے معاملات جس طرح سے وہ دیکھ رہے تھے اور جس طرح سے خالصتان کی تحریک شروع ہوئی تھی، اب تک میرا خیال ہے کہ کشمیر کے لوگ بھی آزادی کا سکھ کا سانس لے رہے ہوتے. تو روسی سفیر کی صدر ضیاء صاحب سے ایک بار ملاقات ہوئی، تو اس نے کیا کہا تھا جنرل ضیاء صاحب سے؟ ہاں، وہ اس نے دھمکی دی تھی جنرل ضیاء الحق کو کہ جس نے بھی سوویت یونین کے خلاف قدم اٹھایا ہے ہم نے اس کو ایک مثال بنا دی ہے، اور ہم جب کہیں داخل ہوئے ہیں تو ہم وہاں سے گئے نہیں، واپس نہیں گئے. اگر آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے تو آپ یہ ہنگری اور پولینڈ اور یہ ایسٹ جرمنی ان سارے ممالک کا جائزہ لے لیں تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور ہم ایسی مثال بنائیں گے کہ دنیا دیکھے گی. تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ایک ہی سپر پاور پہ میرا ایمان ہے، اور وہ سپر پاور ہے اللہ کی ذات ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے افغان بھائیوں کی آزادی تک اپنا ہر جو ہے وہ خون کا قطرہ بھی بہا دیں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تاریخ جو آپ نے مجھے بتائی ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ سوویت یونین کو نہ صرف سے افغانستان سے جانا پڑے گا بلکہ دنیا کی تاریخ بھی تبدیل ہوگی. اور وہ یہ بات سن کر تو بڑا ہکا بکا رہ کے چلا گیا تھا. یہ دیکھیں، یہ جرت ایمان کی قوت اور کی بات تھی.